اندازہ ہے چاند ہماری پشت سے ہو کر آنکھوں تک آ پہنچا تھا. جو ہمارا تعلق تھا اس کی ڈیوریشن یاد ہے سر. اب وہ سب باتیں یاد. اور دوسری چیز ایک نفیس صاحب نے کہی اس کی شخصیت کے بارے میں، تو مجھے اقبال کا ایک شعر سمجھ آ گیا آج آپ کی گفتگو سے. اور وہ شعر کافی ویسا ہے، لیکن آپ اس شخصیت کی روشنی میں دیکھیں تو بہت یہ ہے: خلاصہ علم قلندری کے حیات خدنگ جستہ ہے. اچھا، خدنگ ایک درخت ہوتا ہے جس کے تنے سے تیر بنتے ہیں. میں نوجوان بیٹھے ہیں شاہ صاحب اس لیے میں، جس کے اتنا سخت ہوتا ہے وہ تنا. اور کسی زمانے میں چھاؤنیوں میں یہ درخت لگائے جاتے تھے کہ جو فوج ہے اس سے تیر بنا لے اور جسٹ کرے تو پتہ ہی لینڈ. یہ ہے خلاصہ علم قلندری کے حیات خدنگ جستہ ہے، لیکن کماں سے دور نہیں. یہ تیری ماں کی کوالٹی اس سے سننے والے وہ مینیو کی کاپی ان کے پاس بھی، اس میں فوٹو کاپی بھی اتنی ساری چیزیں لوگوں نے لکھ لیے تھے اور لوگوں کو نمبر یاد ہو گئے تھے. وہ کہتے یار 33 نمبر سناؤ گے یا 43 سنا دو یا 15 نمبر سناؤ. تو ہمیں بھی پتا ہوتا، ہم دیکھتے نہیں تھے کون سا گانا ہے، ہم شروع ہو جاتے. تو یہ ایک بہت بڑا ایک طرح سے وہ اسکول تھا 3 4 5 سال کا کہ ہم نے بہت کام کیا. اور آپ بھی گواہ ہیں اس کے. سلطان ارشد صاحب بھی بیک گٹار بجایا کرتا تھا، یعنی ہم یہ سب کرتے تھے. اور دوسرا ایک اور جو چیز ہے، اچھا، اور اس پورے زمانے کے لیے ایک پروین شاگرد کی کچھ چھوٹی سی نظم یاد آ رہی ہے، کیونکہ آپ کو وہ تمام باتیں اس ڈیٹیل سے اس عمر میں یاد نہیں رہتی. ایک تو میں تمہیں ساری بتاتا ہوں، اور وہ جو میں نے تمہیں ایک دفعہ ڈانٹا تھا کسی بات پہ، اگر تمہیں یاد ہو، وہ تیری ماں کی وجہ سے، اس کی شخصیت کی وجہ سے ڈانٹا تھا. کیونکہ یہ اس کی شخصیت ہمارے لیے گائیڈ بھی تھی. ہم کوئی ایسا کام نہیں کرتے تھے دوستوں میں بھی کہ جس شہری سے شادی کو 49 سال ہوئے، تو یہ شادی سے بہت پہلے کی بات. تو وہ زمانہ ایسا ہے کہ جس میں ہم نے بہت ایک دوسرے کے ساتھ کام کیا اور ہم ایک دوسرے کا بہت اچھی طرح واقف بھی ہو گئے. ہم جھگڑے بھی کرتے تھے لیکن ایک دوسرے کے لیے بے چین رہتے تھے. اور ہم نے بہت، اور کئی لوگ جو ہیں جس طرح ابھی شاہ صاحب نے بڑی اچھی بات اور بہت اچھا آپ کا تجزیہ ہے، جس میں شہری بھی تھے، جس میں نہیرہ بھی تھے، اور 2-3 اور ہمارے دوست تھے. ایک الیاس تھے جو بہت ہی اچھا طبلہ بجاتے تھے، اور ایک اور ہمارے دوست تھے جو کہ ہارمونیم یا آرڈین بہت اچھا بجاتے تھے. وہ ڈاکٹر توسی کے بیٹے تھے، وہ فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ میں تھے پنجاب یونیورسٹی میں، اور نہیرہ NCA میں تھی. وہ ہم جب بھی فارغ ہوئی تو فوراً ایک دوسرے سے ملتے تھے اور موسیقی سے عشق بازی کرتے تھے. اور یہ میں آپ یقین کیجیے عشق بازی کرتے ہیں. اور نغمہ ساز جو یہ آپ کی انجمن ہے، اس کو کچھ اور فعال کریں. بہت شکر گزار ہوں کہ تم نے میرا جینا حجیرن کیا ہوا تھا، جبکہ میں ان سے کہہ چکا تھا کہ میں آ جاؤں، لیکن ان کو تسلی نہیں تھی. آج میں نے آپ سب کی تقاریر سنی، اور جو کچھ مجھے کہنا تھا وہ تو سب آپ نے کہہ دیا. اس کو دہرانے سے کوئی حاصل نہیں ہوگا. البتہ ایک چیز جس سے آپ واقف نہیں ہیں اور جس سے ناد علی بھی واقف نہیں ہے، اس کے پاس کچھ تصویریں ہیں جس سے صرف شک ہوتا ہے
کہ اس کو کچھ اس کے بارے میں پتا ہے. اور وہ زمانہ ہے جب ہم مشہور نہیں تھے, جب ہم عام شہری تھے اور ہم کالج میں پڑھتے تھے. میں گورنمنٹ کالج میں تھا. ہم ٹین ایجر تھے, مطلب 20 سال سے کم عمر تھی, کیونکہ میں جب 22 سال کا تھا تو میں نے پروفیشنلی ٹیلی ویژن پہ کام شروع کر دیا تھا. تو اس سے پہلے اور وہ زمانہ بہت عجیب تھا. اور میں نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی, خدا نے مجھے کامیاب بھی کیا ہے کہ میں اپنے آپ کو اس مومنٹ کے لیے تیار کر سکوں کہ جب وہ ظاہری طور پہ ہمارے درمیان موجود نہ ہو. مجھے یہ احساس حاصل ہے شبانوں میں بھی کہ میں نے ان کی کہائی ہوئی چیز کو دعا کے طور پہ ہمیشہ استعمال کیا. اور میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں, بہت لمبی بات کر سکتا ہوں, بہت دیر تک ہم یہاں بیٹھ سکتے ہیں. ماحول سے تعلق رکھتے کافی بلٹ پروف قسم کی موچتی ہوتی اور بڑا سخت قسم کا شلوار کرتا تھا. میں نے کہا ان کو نہ کہتے تو مجھے بھی ڈر لگے گا. انہوں نے بہت ادب سے بڑے پیار سے مجھ سے مخاطب ہوئے, اللہ کو اس کا دیا دے. اور انہوں نے اس طرح کی ایک چیز ان کے پاس تھی, میں ان کی نقل نہیں کرتا, لیکن اس طرح کی ایک چیز تھی, وہ کھولی اور اس میں سے ایک چیک کاٹ کے میرے حوالے کیا. اور انہوں نے کہا کہ آپ پلیز اپنی ماں سے ادب سے یہ گزارش کیجیے, اس میں بدتمیزی کا کوئی عنصر نہیں ہے, ہماری ایک بہن ہے اور اس کی خواہش آپ میری مدد کر دیجیے, میں آپ سے مدد مانگتا ہوں. میں نے ان کا یہ جذبہ دیکھتے ہوئے میں امی کے پاس چلا گیا. میں نے جا کے امی سے کہا, میں نے کہا ماں یہ ایک صاحب آئے ہیں, انہوں نے ایک کاغذ کا ٹکڑا بھیجا, میں نے ان کو آپ کا بتا دیا کہ کیا سلسلہ ہے. انہوں نے کہا بیٹا جب بتا دیا تو پھر بات ختم ہو. مجھے ناز ہے اپنے والدین میں کہ انہوں نے کبھی اپنی کسی بھی ایسی مشکل کو ہمارے سامنے نہیں آنے دیا کہ جس سے شاید ہم کسی ایسے طریقے سے اس کا اثر ہم کیا ہے کہ ہم نیگیٹو ہو کے کوئی ایسا ایکشن لے رہے ہیں. کچھ جب میں کہہ رہا ہوں تو میں کہہ دیتا ہوں, میری ماں میرے لیے بہت گھبراتی تھی کیونکہ میں ذرا تھوڑا ایکشن پسند کرتا تھا اور ایکشن کر کے دیتا تھا کبھی کبھار. تو اس سے حوالے سے کہتی میں نے بہت پیار سے مجھے کہتی بیٹا بہت پیار سے بہت ادب سے ان سے گزارش کر کے ان کو واپس بھیج دیں. اس سے کہا میں نے کہا there is so much that can happen. لیٹ 90s کا سلسلہ بہت اچھا گزر گیا اس کو. ایک میرے دوست ایک صاحب کو میرے گھر لے کے آئے اور ایک گزارش کے ساتھ آئے کہ یہ بھائی جو ہیں یہ تقریباً بہت دور سے آئے بھائی, اور یہ 9 بھائی ہیں اور ان کی ایک بہن, اور ان کی ایک بہن یہاں موجود ہیں. تمام لوگ جن کی وابستگی امی کے ساتھ کسی نہ کسی رشتے کسی جذبے کے تحت قائم, ان سب کو میرا سلام ہے. آپ تمام لوگوں کے الفاظ, آپ لوگوں کا پیار, آپ لوگوں کی ہر وہ ادا جو کسی نہ کسی طرح امی کی خوبصورت شخصیت کی عکاس ہے, میں بڑا شکر گزار ہوں آپ سب کا. امی کے
کلام سے وابستہ تمام چیزوں کو تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں. میں نے ان کے ساتھ بہت طوفان گزارا. میرے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ وہ میری ماں ہونے کے ساتھ ساتھ میری استاد رہی ہیں. زندگی کے چند وہ مشکل تقاضے نہ صرف سکھائے ہیں انہوں نے بلکہ کوشش کی ہے کہ ان کو ہم اس طرح اپنا لیں کہ وہ ہماری شخصیت کا اول حصہ بنے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ ارشد ماموں جب 2 ماموں میں یہاں تو اس لیے ارشد سلطان صاحب جب ہمارے نیبر بننے والے تھے اس سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے کلام گایا جس میں ٹھمری کا واضح آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کو لگے گا کہ جیسے کوئی باقاعدہ موسیقی کا کوئی سیکھا ہوا استاد کوئی گویا جو مندیں مرکیاں تانے پڑھے سے آگاہ ہو اور پکا سر لگنا ہو بالکل اس طرح محسوس ہوتا ہے. پھر جناب علی سلسلہ جب آگے بڑھتا ہے ادبیات کی طرف جب انہوں نے اساتذہ کا کلام گایا اور وہ میر تقی میر سے لے کر غالب سے لے کر اور جناب مومن صاحب سے لے کر پورا سلسلہ جب آگے آتا ہے فیض صاحب کی طرف فراز صاحب احمد الدین قاسمی صاحب ناصر قاسمی صاحب اور میرا جی یہ سلسلہ جب وہاں آتا ہے تو پھر نیرہ صاحبہ اپنے وقت کے ساتھ ساتھ ایک نئی جدت ان کے فن میں محسوس ہوتی ہے. بڑے بڑے لوگوں کو ملے بڑے بڑے موسیقار ملے. ارشد صاحب آپ نے ان کے ساتھ اتنا کام کیا ہے اور ہمارے لیے وہ اتنا قابل مطلب فخر. بہت اچھی بہت نفیس بہت مہذب شخصیت ماشاءاللہ. بہت بڑی اچھی آرٹسٹ اتنی اچھی عمدہ آرٹسٹ کہ جس کی جتنی تعریف کی جائے کر لیں. باقی ظاہر ہے کہ اور شخصیت جہاں بیٹھی ان کے بارے میں بات کریں گے. آپ کے والد صاحب کے انہیں اتنے اچھے کلام گائے تو بڑی مہربانی تنویر صاحب. ابھی محفل اور آگے چلے گی. میرا خیال ہے آپ کیا کہیں گے سبحان. تو آپ نے جدت کے ساتھ ساتھ نئے راگ بھی سنایا نئے نئے انداز بھی اور پھر نیرہ صاحبہ کی اس میں آواز ان کی چیزیں ایک عجیب معصومیت کی ان کی آواز. میرا خیال اس دور کے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر بھی سوچتے ہوں گے کہ فلم کی سچویشن کیا ہے کہ وہ مطلب پلے بیکس کرنا جس میں تھوڑی سی معصومیت بھی ہو چنچل بھی ہو اور اس طرح کی چیزیں کہ مجھے یاد آ رہا کہ روگن گوش کا وہ ڈویٹ رات بھر سیاح کو تو اس میں جو رات جس انداز میں گایا اس میں جو معمولی نیند ہے اس میں ایک معصومیت یوں نکل کے آ جاتی ہے. اور پھر لگتا ہے کہ پتہ نہیں جب وہ بڑھت کرتی ہے اپنی آواز میں اپنی کمپوزیشن میں تو ایک سروت کام کا آ جاتا ہے. جب وہ مختلف چیزیں آتی ہیں تو لگتا ہے کہ ستار کی نیند آ گئی اس میں. سارا گیت اس میں لگتا ہے کہ مرغیاں اس میں آ گئی. ان کی آواز میں ایک عجیب کلر مگر لگتی سب سے مختلف ہے. یہ ایک عجیب بات ہے کہ ان کا فن جو ہے اور یہ نہیں کہ آپ کو نیرہ صاحبہ کو سن کے لگے کہ اس آرٹسٹ سے متاثر ہیں. گانے والوں کو بھی ٹینا صاحبہ وہ مقبولیت نہیں ملتی. انہوں نے بے شک مختصر کام کیا جتنا ان کو کرنا چاہیے تھا. وہ پلے بیک ہو یا وہ ٹیلی ویژن کا کام ہو ریڈیو کا کام ہو جو مگر اس کے باوجود بھی وہ سب سے الگ ہے. اور ارشد صاحب نے ان کے بارے میں جو انل بسواس صاحبہ کے بعد بات کی صاحب کی انل صاحب سے کیا کہنے جواب نہیں. اور جس طرح سے نفیس بھائی نے ان کی شخصیت کے بارے میں جو ایک دھیما پر ان کی شخصیت جس طرح برخاست آپ کی رہی ہے جس انداز میں کام ارشد بھائی نے کیا ہے جس انداز میں تمام فنکاروں نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے. دیکھیں یہ اعزاز ہمیں تو حاصل نہیں ہے. ہم تو ان کے پرستار ہیں مداح ہیں. مگر کچھ فنکار ہوتے ہیں کچھ فنکاروں کے فنکار ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ نیرہ آبا جس انداز میں آج اتنے بڑے فنکار یہاں تشریف فرمائے وہ فنکاروں کی فنکارہ تھی. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ احمد شریف صاحب نے کیا کام ان سے لیا. کمال احمد صاحب ان سے کیا کام کیا. بزمی صاحب بول رہی گڑیا بول ذرا کیا کر سکتا تھا. اور یہ ڈاکیومنٹری پی ٹی وی پہ چلے گی تو بطور پروڈیوسر ظاہر ہے اس میں میرا منتخب ہے مگر پورا کام عظیم محمود صاحب کا ہے جس کا جو کریڈٹ ہو وہ ان کو دینا چاہیے. فلائٹ چلانے اس کے اوپر تو ریکارڈ کر کے بھیج دو. تو ارشد نے مجھے کہا کہ یہ آپ گا دیں گی کیونکہ یہ میں گواتا تو
दोबारा से नहीं होंगे। अब वो है नहीं यहाँ, तो लाहौर में है, उस जमाने में ज़रा आना जाना भी मुश्किल होता था। तो एक नज़म ही है, तो तुम गा दोगी? मैंने कहा ना मैं फैज साहब को इतना जानती थी, ना मैंने कभी उनको पढ़ा, ना मैंने कभी उनसे भी इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। वो एक नज़म में मेरी ज़िंदगी बदल गई। और उसके बाद मैं लपक के वापस म्यूज़िक में आई, क्योंकि मुझे वो मवाद मिला जो सवाल मेरे जहन में थे, उनके जवाब जब मिलते चले गए। मैं अक्सर नैरा से कहती थी, उन्होंने कहा आपकी वजह से मैं सिंगर बनी हूँ। सर, इसमें मेरा हिस्सा ऐसे ही है जैसे आप अहमद कल्याण में आप मदन कोमल लगाए, इससे ज्यादा नहीं। वो भी आप जैसे सुरीले लोग जो कहते हैं ना कि वाकई सबने सही कहा है। जितनी सादगी इनकी आवाज में थी, जितनी इनका दायरा गाने का था, उसको दुनिया ने तस्लीम किया। और जहाँ पे इतने लोग आ जाए तो मैं तो ये समझता हूँ कि वाकई वो जन्नती हैं। तो ये अपने तनवीर मियाँ के लिए बड़ी मैं मुबारक देता हूँ, कितनी मेहनत करके तो एक बड़ा ये भी बड़ा दुख होता है कि पाकिस्तान जो है तकरीबन जितने सीनियर लोग हैं वो बहुत कम रह गए। तो नई दुआ जो नई नस्ल है वो इस चीज़ को आगे लेके चले और हमारे पाकिस्तान का नाम हो, दुनिया में नाम हो। अरशद साहब है, तो जैसा अरशद साहब ने इनको गवाया है, मुझे बहुत पसंद है उनका, उनकी प्रमोशन अरशद साहब ने। तो अल्लाह इनको जन्नत नसीब करे और जितने लोग आए हैं सब मालिक सबको इनको सलामत रखे, सबकी सेहत के साथ जिंदगी अता फरमाए। सबके लिए मेरी दुआएं हैं। बड़ी मेहरबानी। कितना घबराती हूँ इससे बात करने से, बट आप लोग सबने इतना कुछ कहा है और इतना अपने करीब से देखा है। मैं भी उन्हीं में शामिल हूँ कि मकदाम मुलाकात तो कम सी रही, बट यही बात है कि वो हमारी कॉन्शियस में हैं। नीरा जी की आवाज़ जो है, अगेन जैसे अभी अमजद साहब ने कहा, बहुत मुख्तसर काम था, बट वो काम ऐसा था कि क्या है कि वो जब भी आप सुने वो हमेशा एक यूथफुल आवाज़ लगती है। मेरे लिए तो शौक था कि वो 71, मैं तो समझती थी कि वो मेरी उम्र की है या मुझसे भी, मतलब हर वक्त वो नौजवान ही लगती है वो आवाज़, जो मासूमियत उसमें है, जो खनक उसमें है। और अच्छा मौका मिला जो अब इस दुनिया में नहीं है। निकिला साहिबा के बारे में हम सब ने सुना, बहुत से लोगों ने बहुत से वाक़यात भी बताए, जो बहुत बड़े बड़े लोगों की जो राय थी उनके गाने के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में, किस कदर अच्छी और मुस्बत राय थी। उन सब बड़े मौसीकारों के बारे में, बड़े बड़े जिंदगी के बारे में जो अच्छे अच्छे तजर्बात रखते हैं, फलसफा जानते हैं जिंदगी, उनकी राय आपके गाने के बारे में, उसके तासुर के बारे में किस कदर ताकतवर और मुस्बत हमने सुना। मजीद मेरा ख्याल है मेरे जैसा बहुत ही एक नाक़िस और नाकारा म्यूजिक
اور ہم نے ٹریک کیا, ہم نے کوشش کی کہ 10, 15, 20 منٹ, آدھا گھنٹہ اس کو کر دیں, اور پھر آخرکار متین محمود صاحب وہ مشن امپاسبل مکمل کر کے اس کو پاسبل کر کے لے آئے, اور امجد بھائی ہمارے درمیان. اب میں امجد بھائی کے بارے میں کیا بات کروں, یہ تو میرے بہت شروع کے ساتھی ہیں. اکٹھے ہی پی ٹی وی پر ہم لوگوں کا کیریئر جو ہے اسٹرگل کا ساتھ شروع ہوا. راگ انسائکلوپیڈیا ہی ہے, اور ردھم ایسی بجاتے ہیں کہ سید اور شاہ جو ہے نا, کئی دفعہ ان کے کاغذات کی سرنو جانچ پڑتال کروانے کا دل چاہا, جس قسم کا یہ ردھم بجاتے ہیں, اور راگ راگیوں کے بارے میں جو ان کی معلومات ہے. جہاں پر ہم جیسے لوگوں کا علم ختم ہوتا ہے, وہاں سے ان کا شروع ہوتا ہے. کوئی ایسا چھپا ہوا راگ ابھی اس جگہ ٹیسٹ کر لیں, اس کا راگ جو ہم نہ بتا پائیں وہ امجد شاہ آپ کو بتا دیں. تو ہماری اور میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ دوستوں کے درمیان وجہ دوستی ہے تو موسیقی ہماری وجہ دوستی ہے. اور امجد بھائی بہت ہی لائل دوست اور بڑے مخلص, موسیقی سے دل و جان سے محبت کرنے والے. ایک اتنا بڑا صحیح بابل میری گڑیاں تیرے گڑی چرائے گیاں, اور عظیم باپ کے بیٹے شوکت علی صاحب کے بھتیجے ہیں راز بھائی تشریف لائیں. اشرف صاحب تشریف لائیں, یہ ہمارے بھی سرپرستوں میں سے ہیں.